آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی اور دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون کو بھی فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے سرمائی کیمپ میں پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ ایک روز قبل پاک فوج کے سربراہ کی عمرہ ادا کرنے پر خانہ کعبہ کے دروازے بھی کھول دیے گئے تھے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جنیوا کانفرنس آج ہوگی۔ پاکستان اور اقوام متحدہ بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ جنیوا پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور شیری رحمان وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ٹویٹ پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریزیلینٹ پاکستان عالمی کانفرنس میں سیلاب متاثرین کا کیس دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ سیلاب سے تباہی کے بعد بحالی، تعمیر نو اور ریکوری کے حوالے سے جامع پلان بھی دوست ممالک اور ترقیاتی شراکت داروں کے سامنے رکھیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا ممکنہ طور پر ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوگا۔ ایجنڈا بھی جاری۔ گورنر پنجاب کی ہدایت کے برعکس ایجنڈے میں وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ شامل نہیں۔ 23 اکتوبر 2022 کو شروع ہونے والے سیشن کا 11واں اجلاس 16 روز کے وقفے کے بعد آج دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اسپیکر اسمبلی سبطین خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایجنڈے کے مطابق آج ایوان میں 5 بل پیش کیے جائیں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی پہلی سماعت میں عمران خان طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کی طبی بنیادوں پر آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 31 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے اگلی سماعت پر حاضری کے لیے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سابق آرمی چیف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ملک میں جاری بحران کا ذمہ دار جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو قرار دیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خواتین کنونشن سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں وہ کون تھا جس کے فیصلے سے ملک میں بحران آیا۔ ہم آج جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس بحران میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ہاتھ ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ ملک کو اس دلدل سے کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں نکال سکتا۔ پنجاب میں نون لیگ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سینٹ نشست کو خالی قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن نے حلف نہ اٹھانے پر اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے کے معاملے پر 26 ستمبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر خزانہ کے خلاف بطور سینیٹر حلف نہ اٹھانے پر نااہلی کی کارروائی بھی ختم کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق منتخب ہونے کے بعد 2 ماہ حلف نہ اٹھانے پر نااہلی کے آرڈیننس کا اطلاق اسحاق ڈار پر نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹھہ میں بلدیاتی انتخابات کے التواء سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹھہ میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ نئے سال کا پہلا گیس ذخیرہ سندھ میں دریافت ہو گیا۔ او جی ڈی سی کے مطابق ماڑی پیٹرولیم نے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے نومبر 2022 میں کنویں کی کھدائی شروع کی تھی اور 1015 میٹر گہرائی پر کنویں سے گیس کا ذخیرہ ملا ہے۔ دریافت ہونے والے کنویں سے 51 لاکھ سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس یومیہ حاصل ہوگی۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ، مسافر کوچ اور گاڑی کے درمیان تصادم سے 7 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ حادثہ تروسکی کے مقام پر پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسافر بس کوئٹہ سے پنجاب جا رہی تھی۔ چین میں 3 سال بعد کورونا پابندیاں ختم ہو گئیں۔ چین نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے ٹیسٹ اور قرنطینہ کی پابندی ختم کر دی۔ فضائی اور سمندری سرحدوں کو بھی دنیا کے لیے کھول دیا، جس کے بعد ہانگ کانگ، وارسا اور فرینکفرٹ سے مسافروں کی بڑی تعداد چین پہنچ گئی۔ حکام کے مطابق نئے چینی سال کی چھٹیوں میں 2 ارب افراد کے قریب سفر کرنے کی توقع ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کا آغاز آج ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں نے آخری تیاریوں کے طور پر پریکٹس کی، جبکہ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر میٹ ہنری انجری کے باعث پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ اور شان مسعود کے نائب کپتان مقرر کیے جانے سے لا علمی اور سلیکشن کمیٹی سے شکوے کے سوال پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ سلیکشن کمیٹی اور ہم ایک پیج پر ہیں۔ ہماری مشاورت سے ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ میچ سے قبل کراچی میں کیوی کپتان کین ولیمسن کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کپتان بابر اعظم نے کہا کہ وائٹ بال میں ہماری کارکردگی اچھی ہے، اس کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ ہماری بولنگ لائن بہت مضبوط ہے، کوشش ہوگی بہترین فائنل 11 کا انتخاب کریں۔